وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکائے اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں اور شہرت یافتہ واقعات پیش آئے ہیں، ان میں ایک امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے جمعے کا، اتنی بڑی عظیم شخصیت کا ذکر خیر کچھ وقت طلب کرتا ہے، مانگتا ہے۔ حضرت جناب علی رضی اللہ عنہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور نسباً آپ قریشی ہاشمی ہیں۔ جناب عثمان کے واقعات کے اندر اور جناب ابو بکر کے واقعات کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ چاروں خلفاء قوم کے قریشی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی رشتہ دار ہیں۔
جناب علی المرتضیٰ رسول اللہ کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب سیدنا عثمان حضرت پاک کے تیسرے دادا عبد مناف کی اولاد، جناب سیدنا عمر رسول اللہ کے چھٹے دادا ساتویں دادا قاب کی اولاد، اور جناب ابو بکر حضور کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہے۔ اسلام لانے کے اندر حضرت سابقین اولین میں سے ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب ترتیب بیان کی ہے کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید نے کلمہ پڑھا، مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سے بلکہ ہاشمیوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ بچپن سے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زیر تربیت رہے۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، خوش قسمت لوگ دامن نبوت سے وابستہ ہوتے گئے، اور بدقسمت لوگوں نے سید الکونین کی دعوت کو ٹھکرایا اور نبوت کا انکار کیا۔ اللہ کے قرآن نے بڑے عظمت والے انداز کے اندر ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سب سے پہلے سید الکونین کے دامن کو تھاما، امام الانبیاء کی تصدیق کی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا۔ قرآن کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے آمنہ کے لال کے وہ یار جو مہاجر ہیں یا انصار ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے پیروکار ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ چند جمعہ پہلے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ صحابہ کرام وہ عظیم المرتبت شاگرد ہیں، اصحاب رسول وہ قابل قدر تلامذہ ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ بہت بڑی عظمت والے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو اللہ نے ٹیچر کائنات کا بادشاہ محمد ابن عبداللہ نصیب کیا۔ اگر میرا جملہ سمجھ آئے، چشم فلک نے نہ ایسا استاذ دیکھا ہے، چشم فلک نے نہ ایسے شاگرد دیکھے ہیں، ارے جن کا استاد محمد رسول اللہ ہو، جن کی تربیت کرنے والے سید الکونین ہوں، جب ان کا ذکر خیر ہو تو انسان کو بڑے ادب کے ساتھ معیار حاصل کر کے آگے چلا جانا چاہیے، ان پر جرح و تنقید کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ سنیے ذرا قرآن، پروردگار عالم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
ماشاءاللہ پیارا مجمع، دانا مجمع، چنا ہوا مجمع، لیکن ذرا گلا دور کرے، زبان کے تالے توڑے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ پیار سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ حضرت جناب سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مشرف باسلام ہوئی۔ ان کی قبر ابو بکر و عمر نے کھودی، اور جناب والا قبر کے اندر امام الانبیاء نے خود اتارا، اور دعا کر رہے ہیں اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ حضرت جناب علی ابن ابی طالب سابقین اولین میں سے ہیں۔ جناب علی ابن ابی طالب شرکائے بدر میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بدر کے اندر جانے والے کوئی عام لوگ نہیں۔ میرے اللہ نے میدان بدر کے اندر نظر کرم ڈالی اور دیکھا محمد کریم کے غلام کس بے دردی بے جگری کے ساتھ جوان مردی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ بیکی کے اندر امام بیکی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بطور خاص بدریوں کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ایک جملہ ارشاد فرماتے بے مثال زبان کے ساتھ اعملوا ما شئتم، جو جی چاہے کرتے رہو، جنت تمہارے نام واجب ہو چکی ہے۔ حضرت جناب سیدنا علی بدری صحابی، بدریوں کا ایک مقام اور بھی سن لو۔ ایک موقع پر حضور جا رہے ہیں، حضرت نے دیکھا غیر بدری صحابی کے آگے چل رہا تھا۔ رسول اللہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تجھے خیال نہیں آتا بدری کے آگے چل رہا ہے؟ جب جناب عثمان شہید ہوئے، صحابہ کرام آئے، حضرت امیر عثمان شہید ہو چکے ہیں، مد یادہ کل نبایہ کا ہاتھ آگے بڑھائے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ سنیے جناب علی کا ارشاد، فرمایا لیس ذالک الیکم، کسی کو امیر مقرر کرنا تمہارا حق نہیں، انما ذالک لاہل بدر من رضوا به خلیفۃ فهو خلیفۃ۔ ابھی زمین کے اندر بدری صحابہ موجود ہیں جن کو وہ منتخب کریں گے امیر اور خلیفہ وہ ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کا حضور کے سامنے شکایت نامہ پیش کیا گیا، امام الانبیاء نے دیکھا، اسے بلایا، اس نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ شکایت اس قسم کی تھی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش کے اندر آ گئے۔ امام الانبیاء نے دیکھا اور فرمایا عمر خیال کرو یہ بدری صحابی ہے، یہ بدر کے اندر جانے والا ہے۔ تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضی سابقین اولین میں سے ہیں، بدری بھی ہیں۔ احد کے مشکل وقت کے اندر
بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے، 7 مہاجر 7 انصار اس وقت بھی آمنہ کے لال کے ساتھ کھڑے تھے۔ اٹھائیے کشف الغمہ کو، ان 7 میں سے ایک نام جناب ابو بکر کا، دوسرا نام امیر علی المرتضیٰ کا۔ غزوہ خندق کے اندر سبحان اللہ یہی شخص ہے جوان مردی کے جوہر دکھانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سابقین اولین میں سے ان کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 4 نفوس قدسیہ جن نے کلمہ پڑھا حضرت پر، ان میں سے ایک سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی کی یہ بھی عظمت ہے کہ یہ بیعت رضوان میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، ذرا ذوق سے سنو قرآن کو۔ کہا کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، صحابہ قرآنی لوگ ہیں۔ مت دیکھیے ان کو تاریخ کے آئینے کے اندر، ان کو سمجھیے قرآن و حدیث کے آئینے کے اندر۔ سنیے، پروردگار عالم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بے ذوق ٹبر ذوق سے کہیں سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پکی بات ہے راضی ہو چکا ہے اللہ۔ میں گناہگار دعا کرتا ہوں اللہ راضی ہو جا، آپ دعا کرتے اللہ راضی ہو جا، لیکن اللہ اعلان کرتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا۔ کون؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ارے میرے ایمان کی گواہی آپ دیں گے، ہمارا ایمان ایماندار ہے۔ تمہارے ایمان کی گواہی میں دوں گا، میرے ساتھی ایماندار ہیں۔ لیکن آپ نے میرے آج کو دیکھا، میں نے آپ کی آج کو دیکھا۔ اللہ وہ ہیں جو آج نہیں وہ کل کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اوپر سے دیکھتے ہیں، اللہ اندر سے دیکھتے ہیں۔ ہم ناقص دیکھتے ہیں، اللہ کامل دیکھتے ہیں۔ وہ کامل دیکھنے والا اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ کون ہے وہ؟ ابو بکر، امیر عمر، جناب عثمان، میرے سر کے تاج علی المرتضیٰ۔ اللہ میاں کن کا ذکر کر رہا ہے؟ فرمائے اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے کوئی اجمال نہیں رہنے دیا، ایک ایک نیٹا چٹ کے اللہ نے بیان کی تھے۔ وہ ایماندار جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں درختہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، کون جانتا تھا تجھے؟ دعا کر محمد کریم کے یاروں کو، قدم لگے تیرا ذکر عرش والا خدا کر رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرت جناب علی بیعت رضوان والوں میں سے، اور میرے پیارے علی عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت نے منبر پر کھڑے ہو کر 10 لوگوں کے نام لیے، فرمائے یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ ان 10 میں سے ایک نام سیدنا حیدر قرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ 10 کے 10 بولو جنتی، محبت سے کہیں یہ 10 کے 10، یہ 10 کے 10، اور 2 ادھر اور کھڑے ہیں، وہ جنتیوں کے سردار ہیں، سیدنا حسن،
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو بھائی سب کے نوکر ہیں جن کی نسبت نبوت سے جڑ گئی، اللہ نے ان کو مقام رفیع نصیب کر دیا۔ وہ صحاب رسول ہوں، وہ اہل بیت رسول ہوں، وہ اولاد رسول ہوں، وہ بنات رسول ہوں، جس کا تعلق حضرت کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کے مقام کو بلند فرما دیا۔ حضرت نے منبر پر کھڑے ہو کر 10 صحابہ کرام کا نام لیا، یہ جنتی ہیں، ان میں سے ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر واجب ہے میری سنت پہ عمل کرو اور میرے ابو بکر کی سنت پہ عمل کرو، میرے عثمان کی سنت پہ عمل کرو، میرے عمر کی سنت پہ عمل کرو، میرے علی کی سنت پر عمل کرو۔ آج ماشاءاللہ قرآن کریم کے رنگ کے اندر، شکل کے اندر پوری امت ان چاروں خلفاء کرام کی سنتوں پر عمل کرتی ہے، اور بے شمار سنتیں ہیں جو صحابہ کی ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔ یہ 4 کی سنت قرآن میں تو بالکل واضح ہے، قرآن کریم کے جمع کرنے کا مشورہ امیر عمر نے دیا، جمع کرنے کا حکم حضرت ابوبکر صدیق نے دیا، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا ذمہ جناب عثمان نے اپنے ذمہ لیا، اور اس کے اوپر زبر زیر یہ ڈالے گئے حضرت علی المرتضیٰ کے حکم سے، تو چاروں خلفاء راشدین کا حصہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ قابل قدر دوستو، اللہ نے جہاں حضرت علی کو اور ڈھیر سارے درجات دیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ان کو عظمت نصیب ہے کہ وہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ جناب فاطمہ جوان ہوئی، رشتے آنے لگے، امام الانبیاء خاموش ہیں، ابو بکر و عمر نے جناب علی المرتضیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں حضور کی خدمت کے اندر، شاید حضور کی نظر آپ کی متلاشی ہے۔ سنیے اور اچھی طرح ذہن نشین فرمائیے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں طبیعت تو میری بھی چاہتی ہے کہ جاؤں، لیکن اخراجات کو جب دیکھتا ہوں تو میرا ہاتھ تنگ ہے۔ ابو بکر، امیر عمر، جناب عثمان نے کہا اس کی فکر نہ کرو، ہم جانے ہمارا کام جانے، تم جاؤ حضرت کی خدمت کرنا۔ ادھر سے اللہ کا فرشتہ آ گیا رسول اللہ کے پاس کہ جناب علی المرتضیٰ کو کہو ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ سنیے غور کے ساتھ، رسول اللہ نے جناب انس کو بلایا، فرمایا انس ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، یہ میں کشف الغمہ سے پڑھ رہا ہوں، ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، کہو سبحان اللہ، امیر عمر کو بلا کے لے آؤ، جناب عثمان کو بلا کے لے آؤ۔ آ گئی حضرات، ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، خیریت تو تھی، جلدی بلوا بھیجا، سنیے اپنے ایمان کو ٹھنڈا کیجئے، جلا بخشیے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت علی المرتضیٰ، عظمت سیدہ زہرا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔
اور مزید اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں جس طرح جناب فاطمہ کے رشتے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اسی طرح نبی کی بیٹی ام کلثوم کے رشتے کا حکم بھی خدا نے دیا ہے، نبی کی بیٹی رقیہ کے نکاح کا حکم بھی خدا نے دیا ہے، نبی کی بیٹی زینب کے رشتے کا حکم بھی خدا نے دیا ہے، جس طرح علی المرتضیٰ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اسی طرح ابو العاص بن ربیع جناب عثمان بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ فرمائے ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، میں مزے لے لے کر پڑھ رہا ہوا، مزے لے لے کر سنیں، اللہ نے مجھے حکم دیا میں میں فاطمہ کا نکاح صلوات اللہ علیہ سیدہ فاطمہ، اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں۔ کہا کس نے؟ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اچھا یا رسول اللہ ہمیں کیوں بلایا؟ یہ تو اطلاع مل گئی کہ اللہ نے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ ابو بکر عرض گزار ہیں، عمر عرض گزار ہے، عثمان عرض کرتے ہیں ہمیں کیوں بلایا؟ اب سنیے، فرمایا انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اور محبت سے نکاح کا دلہا علی المرتضیٰ، نکاح کی دلہن سیدہ زہرا، آئے ہائے ہائے، نکاح کا حکم دینے والا میرا خدا اور نکاح کا خطبہ پڑھنے والا سید القونین محمد مصطفیٰ، حکم دینے والا خدا شان والا، خطبہ پڑھنے والا نکاح خان شان والا، دلہا شان والا، دلہن شان والی۔ اب دیکھتے ہیں اس شان والے نکاح کے گواہ کون ہیں؟ ارے جتنی درجے کی شادی بڑی ہو گواہ اتنے بڑے تلاش کیے جاتے ہیں۔ قربان میرا اللہ تیرے انتخاب کے اوپر، خاتون جنت کی شادی کا وقت آیا تو نکاح کے گواہ انی اشہدکم ابو بکر عمر عثمان با وفا، شادی نکاح ہو گیا، علی جاؤ حق مہر کے پیسے لے آؤ، ہے پیسے؟ یا رسول اللہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، دن جہاد میں گزرا، رات مصلی پر گزری۔ حضرت جناب علی ان لوگوں میں سے ہیں جو روزانہ ایک ختم قرآن کریم کا کرتے تھے۔ جناب عثمان، عبد الرحمن بن عوف، علی المرتضیٰ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو روزانہ ایک ختم قرآن کریم کا کرتے تھے۔ حضرت رات گزری مصلی پر اور دن گزرا میدان جہاد میں، میرے پاس تو حق مار کے پیسے نہیں ہیں، جاؤ زرہ بیچاؤ۔ پرانے زمانے میں مجاہدین اسلام یا دیگر لوگ اپنے دفاع کے لیے لوہے کا ایک قمیص پہنتے تھے اپنے اوپر، اس کو زرہ کہا جاتا ہے، جاؤ یہ بیچاؤ۔ میں تمہاری خدمت کے اندر کسی جھوٹے راوی کی روایت نہیں پیش کر رہا، ایک محقق بات عرض کر رہا ہوں، تحقیقی۔ حضرت جناب عثمان غنی نے وہ زرہ لی، بازار میں گئے، آگے مل گئے جناب سیدنا عثمان۔ کہاں چلے؟ شادی ہے، پتہ ہے تمہیں، خرچہ نہیں ہے، بیچوں گا خرچہ کروں گا۔ کیا خرچہ تیری شادی کا؟ ارشاد فرمایا، امیر عثمان نے وہ زرہ لے لی، پیسے دے دیے۔ جب سودا پکا ہو گیا تو جناب سیدنا عثمان غنی نے وہ زرہ واپس کر دی، آپ مرد میدان ہیں، آپ کے یہ کام کی چیز ہے، یہ بھی لے لو۔ حضرت علی فرماتے کیا وجہ سودا پکا نہیں؟
تو جناب عثمان فرماتے ہیں سودا بالکل ٹھیک ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ شادی محمد کی بیٹی کی ہو، خرچہ عثمان کا ہو۔ اب پھر اٹھائیے کشف الغمہ کو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر جناب علی المرتضیٰ زیرہ لے کر پیسے لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے فرمایا کیسا گاہک مل گیا؟ جی آپ کا غلام عثمان مل گیا۔ اس نے کہا شادی حضور کی صاحبزادی کی ہو، خرچہ میرا ہو۔ سنیے ذرا غور سے، فدا لہو بخیر، امام الانبیاء نے جناب عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تم خوش ہو، تمہارے پیر نے دعا کی، میں خوش ہوں، میرے استاد نے دعا کی۔ ان کے مقدر کیا کہنا جن کے لیے دعا خالق کائنات کے نبی کر رہے ہیں۔ فدا لہو بخیر، اللہ عثمان کے گھر کو یوں رنگ لگا دے جس طرح اس نے محمد کی بیٹی کی شادی کو رنگ لگا دیا۔ تو یہ عثمان غنی اور صحابہ کرام کی محبت، جناب علی المرتضیٰ کی شان کہ علی کی شادی خاتون جنت سے ہوئی۔ اب ٹائم کو میں کیا کروں؟ حضرت علی کے فضائل میں سے یہ چیز ہے کہ رسول اللہ نے جب مباہلے کے لیے تیاری فرمائی، مبالہ ہوا نہیں، نجران کے عیسائی ڈر گئے، عملی شکل نہیں ہوئی مباہلے کی، لیکن رسول اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا علی آپ نے تیار رہنا ہے، فاطمہ تیار رہنی ہے، حسنین شریفین تم نے بھی تیار رہنا ہے۔ اور مزید جو حوالہ جات علماء کی نظروں سے اوجھل ہیں، جسے استاد العلماء محقق اہل سنت حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کہا تو بھی تیار رہنا، بچوں کو بھی تیار کرنا۔ عمر کو کہا تم نے تیار رہنا ہے، بچوں کو تیار رکھنا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ کی عظمت ہے کہ مباہلے کے موقع پر رسول اللہ نے ان کو بھی ساتھ لینے کا ارادہ فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی حضرت علی کی عظمت ہے کہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ نے تطہیر کا حکم نبی کی گھر والیوں کے لیے نازل فرمایا۔ حضور نے اپنی چادر مبارک لی، فرمایا علی ادھر آؤ، بات کو ذرا سمجھنا ہے، ٹائم نہیں ہے، علی ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ، حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، تو جو فرمانا ہے بس بھائی چھوڑ دیں گو نہ کر بے تسی ادھر بھائی، حسین ادھر آؤ، حسن ادھر آؤ۔ رسول اللہ نے ان کو اپنی چادر کے لیے اندر لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہر ہو، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت، اس کو بھی پاک کر۔ جو نبی کی گھر والیاں ہیں وہ قرآن والی اہل بیت ہیں، اور جو نبی کی اولاد اور بیٹی ہے، نواسے ہیں، یہ حدیث والی اہل بیت ہے۔ بابا ہم تو دونوں دروازوں کے نوکر ہیں، جسے قرآن اہل بیت کہے ان کو بھی سلام ہے، جسے حدیث اہل بیت کہے وہ بھی سلام ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر قرآن والے لفظ اہل بیت سے مراد، زاہد کلیم بیٹا سمجھنا، اگر قرآن والے اہل بیت والے لفظ سے مراد حضرت علی، جناب فاطمہ اور حسنین شریفین تھے، تو حضور کو دوبارہ چادر ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
یہ چادر کا ڈلنا خود بتاتا ہے کہ وہاں کچھ اور تھا، یہاں کچھ اور ہے۔ جس کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ رسول اللہ کی بیویاں ہے، جسے حدیث نے کہا وہ اہل بیت رسول سید الکونین کی اولاد ہے۔ ابا یہ ایک بات کہتے تھے، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی۔ والد صاحب کہتے تھے یہ جتنی مخالف لوگ ہیں گمراہ، ان کے دلیل کی بنیاد مغالطہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی گمراہ لوگ ہیں ان کی دلیل کی بنیاد مغالطہ ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک قابل قدر بھائی مجھے فرمانے لگے کہ محمد عمر، رسول اللہ نے چادر کے نیچے بی بی فاطمہ کو تو جگہ دی، تاریخی اعتبار سے ام کلثوم بھی ان دنوں میں زندہ تھی، اگر یہ بیٹی ہوتی اسے بھی تو چادر کی نیچے جگہ دیتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا جو چادر کے نیچے نہ آئے وہ اولاد نہیں۔ تو میں نے اس سے بڑے پیار سے کہا کہ میرے پیارے، اگر یہی بات ہے تو رسول اللہ نے جب چادر کے نیچے حضرات کو بلایا، علی کو بلایا صلوات اللہ علیہ، سیدہ زہرا کو بلایا، بولو، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، لیکن علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی زینب کو نہیں بلایا، علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کو نہیں بلایا۔ اگر چادر کے نیچے نہ آنا دلیل اس بات کی کہ یہ اولاد ہی نہیں، تو زہرا کی ان اولادوں کے متعلق کیا کہو گے جن کو حضور نے چادر کے نیچے جگہ نہیں دی؟ عظمت ہے، مقام ہے، اللہ جسے دے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ جو اللہ نے فضیلت تمام بنات طاہرات میں سے، حضور کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کو دی ہے، وہ فضیلت باقی بیٹیوں کو نہیں عطا فرمائی۔ اس میں کون سی ڈرنے اور جھجکنے والی بات ہے؟ تو دوستو، حضرت علی کا ذکر خیر کر رہا ہوں۔ حضرت علی سابقین اولین میں سے ہیں، حضرت علی بدر کے شرکاء میں سے ہیں، حضرت علی بیعت رضوان کے شرکاء میں ہیں، حضرت علی عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت علی کے گھر سیدہ زہرا فاطمہ بطول ہے، علی حسنین شریفین کے نانا ہیں، والد ہیں۔ اللہ نے جو ایک امتیازی مقام دیا ہے علی المرتضیٰ کو، وہ ہے جرت و بہادری، شجاعت۔ وہ بدر میں بھی کام آئی حضرت علی کی شجاعت۔ رسول اللہ نے پہلے 3 قریشی جو بھیجے ان میں حضرت علی ہیں۔ احد کا میں نے بتایا، مشکل گھڑی کے اندر صدیق بھی ساتھ تھا نبی کے، علی بھی ساتھ تھے۔ غزوہ خندق کے اندر عامر ابن عبد ود، وہ جو خندق کھودی گئی تھی مدینہ طیبہ کے ارد گرد تاکہ کوئی کافر اندر نہ آ سکے، کافروں کا پہلوان عامر ابن عبد ود گھوڑے کو جولان دے کر خندق کراس کر کے اندر آ گیا۔ بس 5 منٹ میں لوں گا آپ کے۔ اور وہ کہنے لگا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تمام صحابہ کرام نے حضور کے رخ انور کو دیکھا، کیونکہ جب تک امیر اجازت نہ دے جہاد جہاد نہیں بنتا۔ اجازت ملے، ابھی یہ سب دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جانے دو۔ حضرت نے بڑے پیار سے بٹھا دیا۔ عمر نے پھر کہا کون ہے میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ نے پھر اجازت چاہی، یہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے پھر فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ۔ عمر نے پھر کہا ہے کوئی مائی کا لال جسے ماں کے دودھ پہ ناز ہو میرا مقابلہ کرے؟ غلامان نبوت نے پھر اجازت کی نیت سے دیکھا، اور یہ نوجوان پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون تھا 3 مرتبہ کھڑا ہونے والا؟ نبی کا ویر، آپ کا اور میرا پیر، زہرا کا خاوند، حسنین شریفین کا والد،
امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا علی معلوم ہوتا ہے تو خود نہیں اٹھ رہا، تجھے اللہ کی رحمت اٹھا رہی ہے، چلو میدان کے اندر۔ جب میدان میں گئے آگے عامر ہے کفر کا نامور پہلوان، حضرت علی کو دیکھ کے کہتا ہے نوجوان بیٹا میں کفر کا نامور پہلوان ہوں، میرے سامنے نہ، میں کھا جاؤں گا تجھے۔ حضرت علی نے بڑی جرأت سے دیکھا اور فرمایا عامر میری جوانی پہ مغالطہ نہ کھا، کافر کی نظر تیر تلوار پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر قوت پروردگار پہ ہوتی ہے، آپ مقابلہ کر۔ اس نے کہا ابتدا کرو، فرمایا ابتدا ہمارا کام نہیں۔ اس نے حملہ کیا، میرے آقا نے روکا، حضرت علی نے فرمایا ہن تکڑا تھی محمد دے ویر دا وار ہے، تیار ہو جا، ایک مسلمان کا حملہ ہونے والا ہے۔ لکھا ہے جب جناب علی المرتضیٰ نے وار کیا زمین سے دھول اٹھی، اللہ جانے کون گرا کون بچا، اتنے تک حضور نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، آسمان کی طرف کر کے کہتے اللہ محمد کی عزت کا واسطہ علی کو فتح نصیب کر، علی کو فتح نصیب کر۔ یہاں تک کہ اسی دھول سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے اسلام کو فتح نصیب کیا ہے، علی مرد میدان ہے۔ خیبر کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، ٹائم نہیں میرے پاس۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے جھنڈا اسلام حضرت علی کے ہاتھ دیا، سامنے مرحب ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے آلات حرب و جدال کے اندر ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت جناب سیدنا علی ابن ابی طالب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہیے سبحان اللہ۔ آپ آئے سامنے مرحب، دیکھ کے کہنے لگا نوجوان میں کفر کا آزمودہ پہلوان ہوں، قد علمت خیبر انی مرحبو، خیبر کا میدان جانتا ہے میرا نام مرحب ہے۔ تھوڑا مراقبوں کو چھوڑو، منہ اونچا کرو، توجہ میری طرف، اور بات سننے کے لیے تیار ہو کر بیٹھو۔ مرحب نے جناب حیدر قرار کو دیکھا، کہتا ہوں نوجوان قد علمت خیبر انی مرحبو، یہ خیبر کا میدان علاقہ جانتا ہے میرا نام مرحب ہے۔ حضرت جناب علی نے جواباً فرمایا ہاں ولذا سمتنی امی حیدرا، پھر کان کھول کے سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی دشمن کو چیر پھاڑ کے ایک طرف ڈالنے والا، حملہ کر تو کر پہلے۔ کہنے لگا نہیں بیٹا میں نے تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، میں نے سنا ہے محمد کو اپنے چچا زاد بھائی علی پر بڑا ناز ہے، آج تو میں علی سے لڑوں گا، تو واپس جا۔ ارشاد نہیں فرماتے میں کون ہوں، یہ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تعارف خود ہو جاتا ہے انسان کا۔ کہتا میں تو علی کے ساتھ لڑوں گا۔ حضرت علی نے عربی میں کہا، ایک شاعر نے اردو میں ترجمہ کیا، حضرت جناب علی فرماتے ہیں تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، ارے کفر کی فدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ علی کو ماننے والوں محبت سے سبحان اللہ، اور اونچا اور اونچا۔ تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، ارے کفر کی فدی ہے تو
اسلام کا وہ بار ہے، آیا جوش کے اندر لڑنے لگا، جب چلی شمشیر حیدری اور گرنے لگا مرہم زمین پر، زبان پر جملہ ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں تو بڑا مرد میدان ہوں، میں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، نہ بتا میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے درے کرار ہے، تیرے انداز بتا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے درے کرار ہے۔ اللہ نے جہاں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر عظمتیں نصیب فرمائی، ان میں سے ایک جرأت و بہادری و شجاعت ہے۔ کہو علی بہادر، اور اونچی آواز سے، علی شجاع، علی طاقتور، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، طاقتور، دلیر، مرد میدان۔ جو طاقتور ہوتے ہیں نا ان کی خلافتیں کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو مرد میدان ہوتے ہیں نا ان کی بیویوں کے دھکے کوئی نہیں دے سکتا، ان کے باغ کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ باتیں کرنا علی المرتضیٰ کی جرأت پر اعتراض ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت پہ اعتراض ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ مرد میدان تھے، پوری زندگی شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑے، شہادت ہوئی مسلح پر، قاتل پکڑا بیٹھا ہے۔ سنو، قاتل پکڑا بیٹھا عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت حسن کو بلاتے ہیں، فرمایا حسن میرے مہمان کو شربت پلایا ہے؟ حضرت آپ کا مہمان کون ہے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم۔ زندہ رہا خود فیصلہ کروں گا، شہید ہو گیا بعد کا امام فیصلہ کرے گا، امیر فیصلہ کرے گا، جاؤ اسے شربت دے آؤ۔ مجھ جیسے کروڑوں محمد عمر قریشی قربان ہو جائیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاؤں مبارک میں استعمال ہونے والے جوتے مبارک کے تلوے کی مٹی کے اوپر۔ سنیے ذرا حضرت علی کا شان، ذرا دیاؤ پہلے اسے شربت پلاؤ۔ حضرت حسن مجتبیٰ شربت لے گئے، پی لے، ابا جی نے دیا ہے، بدبخت تھا، کہتا ہے حسن تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ اس بدبخت سے کوئی پوچھے او بے ایمان، اسلام کے شیر پہ تو نے حملہ کیا ہے، بندہ بیٹھا ہے، تجھے ویسے قتل کرنا چاہے نہیں کر سکتے، تجھے زہر دیں گے۔ واپس ہے ابا جی، کہتا ہے زہر ہے میں نہیں پیتا۔ علی آج بھی میں تیری حوصلے اور ہمت کو داد دیتا ہوں۔ فرمایا حسن ایک مرتبہ دوبارہ جا، اور جا کر کہے ابا جان کہہ رہے ہیں یہ شربت کا گلاس پی لے، توبہ کر، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر سے اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک تجھے نہیں پلاؤں گا۔ تو بھائی یہ ماہ مبارک رجب المرجب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت با سعادت کا یوم مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے چند ضروری معروضات میں نے گزارش کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہر مہینے کی ترتیب سے گزارشات کرتا ہوں۔ 22 رجب جناب امیر معاویہ کا یوم انتقال ہے، جن احباب نے سنتیں پڑھی ہیں